بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مچھیروں کی بستی تھی۔ یہاں پر ہم لوگ بہت امن و سکون اور خوش باش زندگی گزار رہے تھے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس دن سیر کرنے کے لیے باہر نکلی تو اپنے گاؤں کے امن و سکون کو دیکھ کر میں یہ دعا کرنے لگی کہ کاش ہماری بستی میں اسی طرح سے امن و سکون ہمیشہ قائم رہے اور ہم لوگ ہمیشہ اسی طرح محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اور کاش ہمارا علاقہ اتنا ترقی کر جائے کہ روزگار کے سلسلے میں ہمارے نوجوانوں کو علاقے سے باہر نہ جانا پڑے۔ ہماری بستی میں ایک ہی چھوٹا سا اسکول تھا جہاں پر صرف ایک پرائمری تک تعلیم دی جاتی تھی، اور اسی اسکول میں لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو پڑھایا جاتا تھا، اور اس سے آگے جس نے بھی تعلیم حاصل کرنی ہوتی تھی اسے مزید پڑھائی کے لیے شہر میں جانا ہوتا تھا۔ ہماری بستی باقی بستیوں کے برعکس بہت پرامن تھی۔ یہاں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو ایک دوسرے کی فریاد رسی کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی غریب تھا، کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو اس کے ساتھ رہنے والا اس کا پڑوسی اس وقت پر نہ صرف کھانا مہیا کر دیا کرتا تھا بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق مدد بھی کر دیا کرتا تھا۔ میرے ماں باپ بھی ایسے ہی تھے، اور ہم نے اپنی زندگی میں ایک دوسرے سے محبت کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا ہی سیکھا تھا۔ جو کہ یہاں ہم مچھیروں کا رزق سمندر سے ہی وابستہ تھا، تو ہماری خوراک میں بھی زیادہ تر مچھلیاں ہی شامل ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم اپنی خوراک میں سبزی اور دال کا استعمال کر لیا کرتے تھے، مگر ایسا کم ہی ہوتا تھا کیونکہ ہم اس چیز کی ہی عادی ہو چکے تھے، اور ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے تھے کہ ہم اپنی زبان کا چسکے کو بدلنے کے لیے کچھ اور کھا سکیں۔ میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسکول میں پرائمری تک پڑھی تھی۔ مجھے بھی آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر میں جانتی تھی کہ میرے ماں باپ مجھے مزید آگے پڑھانے کی استطاعت نہیں رکھتے، بلکہ میرے ماں باپ ہی کیا، وہاں پر رہنے والے زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کو مزید پڑھانے کی یا ان کے زیادہ اخراجات اٹھانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ سب کا روزگار ہی سمندر سے ہی وابستہ تھا اور کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں تھا۔ کبھی تو ان کے جال میں مچھلیاں پھنس جاتی تھیں اور کبھی انہیں شام کو خالی ہاتھ واپس لوٹ کر آنا پڑتا تھا، اور جس دن ان کے جال میں مچھلیاں پھنس جایا کرتی تھیں تو اس دن تو ان کے گھر میں کھانا بھی پک جاتا تھا اور انہیں بیچ کر چند پیسے بھی ان کے ہاتھ میں آ جایا کرتے تھے۔ ہماری بستی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مچھلیاں پکڑنے کے ساتھ ساتھ اور بھی کام کرتے تھے، تو وہ اپنے بچوں کو نہ صرف شہر میں پڑھا بھی رہے تھے اور باقی لوگوں سے بہتر طور پر زندگی بھی گزار رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی بھی مدد کیا کرتے تھے۔ جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیر کر رہی تھی تو تب وہاں پر کچھ من چلے لڑکے بھی سیر کرنے کے لیے آ گئے، تو بابا نے مجھے اور سہیلیوں کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا، اور پھر ہم لوگ وہاں سے اپنے گھر واپس آ گئیں۔ میرا بالکل بھی واپس آنے کا من نہیں کر رہا تھا، مگر میں جانتی تھی اگر بابا کو غصہ آ گیا تو ان کا غصہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھا۔ وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا کرتے تھے۔ دن اسی طرح سے اپنی روٹین کے ساتھ ہی گزر رہے تھے۔ اکثر ہم سہیلیوں کے پاس تفریح نام پہ ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ ہم جب گھر کے کاموں سے فارغ ہو جاتے یا جب زیادہ بوریت کا شکار ہو جاتے تو پھر ہم سیر کرنے کے لیے سمندر کے کنارے پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ ہماری چھوٹی سی بستی تھی اور بستی کے تمام لوگ ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے کی وہ خبر رکھتے تھے، اور جب بھی بستی میں کوئی نیا شخص آتا تھا تو سب لوگوں کو ہی اس بارے میں خبر ہو جاتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر اس بستی میں کسی کے گھر میں کوئی مہمان آتا تو وہ پوری بستی کا مہمان ہوتا تھا، وہ صرف اس ایک فرد کا مہمان نہیں مانا جاتا تھا۔ تبھی ایک عجیب سے اول جلول حلیے کا ایک شخص ہماری بستی میں داخل ہوا، جس کے سر کے اور چہرے کے بال بڑے ہوئے تھے اور وہ اپنے حلیے سے سادھو ٹائپ شخص لگ رہا تھا۔ اس سے بستی کے لوگ پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر آپ کس کے گھر میں آئے ہیں، کس سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے ایک عجیب سی بات کہی، میں ایک مسافر ہوں، میری کوئی منزل نہیں ہے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے جہاں پہ پناہ ملے میں وہیں پر رہ لیتا ہوں۔ اس کی عجیب غریب باتیں سن کر بستی کے لوگوں نے اسے پاگل قرار دے دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ دراصل میں ایک سادھو ہوں اور میں عملیات کرتا ہوں اور جن لوگوں پر جنات ہیں ان کا علاج کرتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر سب لوگ ہنسنے لگے، کیونکہ اس سے پہلے بستی میں 3-4 ایسے افراد آ چکے تھے جنہوں نے خود کو عامل کہا تھا، اور پھر بستی والوں کو ان عاملوں نے لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ تبھی بستی والوں نے انہیں مار کر بھگا دیا تھا۔ اب یہ ایک اور شخص خود کو عامل کہہ رہا تھا
اور اس کا مطلب یہ تھا کہ شاید اب یہ بھی بستی کے لوگوں سے مار کھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تبھی سب لوگوں کو اس پر ہنسی آ رہی تھی، مگر وہ شخص اس بستی میں آنے والے دوسرے عاملوں سے خاصا مختلف تھا، کیونکہ وہ نہ صرف گندے سندھے حلیے میں رہتا تھا، کھانے پینے کا بالکل بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ اور گاؤں میں ایک دربار تھی جہاں پر لوگ اکثر منتیں مرادیں مانگنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو وہ سادھو اسی دربار پر جھاڑو پہنچا کرنے لگا تھا اور روزانہ دربار کی صفائی کرتا، اور دربار کے سامنے ایک برگد کا درخت تھا، اور دربار کی صفائی کرنے کے بعد وہ اس برگد کے درخت کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا اور من ہی من میں نہ جانے کیا بڑبڑاتا رہتا تھا، اکیلے ہی اکیلے باتیں کرتے رہتا تھا۔ ایک دن بستی کی ایک عورت اس دربار میں گئی۔ اس کا بچہ بہت زیادہ بیمار رہتا تھا اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کا حکیموں سے علاج بھی کرواتی تھی، اور پھر اپنا زیور بیچ کر وہ ایک بار تو اس کو علاج کروانے کے لیے شہر بھی لے گئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس کے بچے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اس دربار پر اپنے بچے کو سلام کروانے کے لیے لے کر آئی تو اس سادھو نے اسے غور سے دیکھا اور اسے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ عورت اس سادھو کے پاس گئی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کب سے بیمار ہے یہ؟ وہ عورت کہنے لگی یہ 1 سال سے بیمار ہے اور اس کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور ساری رات یہ روتا رہتا ہے، نہ خود سوتا ہے نہ ہم لوگوں کو سونے دیتا ہے، اور میں تو اس کا علاج کروا کر تھک چکی ہوں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کیونکہ اس بچے کی وجہ سے میرا جینا محال ہو چکا ہے۔ ساس الگ کام نہ کرنے کی وجہ سے تانے دیتی ہے، اور شوہر بھی جیسے مجھ سے ہی بیزار رہنے لگا ہے، جیسے یہ سب میرا قصور ہے۔ سادھو کا پوچھنا ہی تھا کہ وہ اپنے سارے دکھڑے سنا کر رونے لگی، جیسے سادھو اس کا بچپن کا دوست ہو۔ سادھو نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ، اور اس نے من ہی من میں کچھ پڑھ کے بچے پہ پھونکا اور اس سے کہنے لگا کہ فکر مت کرو، اب تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اور اسے اب نہ دوبارہ بخار ہوگا، اور نہ ہی یہ اب رات کو روئے گا، اور نہ ہی تمہیں تنگ کرے گا۔ اس عورت نے اس سادھو کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اسے لگا تھا کہ یہ بس ہوا میں ہی تیر چھوڑ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر چلی گئی۔ مگر حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ سادھو کی بات سچ ثابت ہوئی تھی، اور پورے سال میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس کا بیٹا بغیر روئے سو گیا تھا، اور اس کے بخار کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور اگلے کئی دن تک وہ بالکل ٹھیک رہا۔ اسے نہ تو بخار ہوا، نہ ہی کھانسی، اور نہ ہی اس نے بلا وجہ رونا دھونا مچایا تھا۔ اس بات سے اس عورت نے بستی میں سب لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ اب سب لوگوں میں وہ سادھو جو خود کو عامل بابا کہتا تھا مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ اب اس کے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کر آنے لگے تھے۔ اب نہ جانے اس عامل کی دعا میں اثر تھا یا دعا کی قبولیت کا وقت ہی وہی ہوتا تھا کہ لوگوں کے بھی مسئلے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ خیر جو بھی تھا، لوگ سادھو کو بہت پسند کرنے لگے تھے۔ یوں سادھو اسی دربار میں دن بھر رہتا، وہاں پر جھاڑو لگاتا، اور پھر اس کے سامنے بنے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر من ہی من میں نہ جانے کیا پڑھتا رہتا تھا۔ اور جب اسے اس بارے میں پوچھا جاتا تو وہ کہتا کہ یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے، اور اس کو ہم دونوں کے درمیان ہی رہنے دو۔ یوں بستی کے لوگوں میں وہ ملنگ مقبولیت اختیار کرنے لگا۔ بیچارہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا، نہ کسی کو اچھا کہتا نہ کسی کو برا کہتا، بس اسے کوئی کھانا دیتا تو وہ کھا لیتا، اور اگر نہ دیتا تو وہ چپ چاپ اسی درخت کے نیچے پورا دن بیٹھا رہتا، اور پھر رات کو وہ اس دربار کے اندر جا کر سو جاتا۔ وہ ایک بے ضرر شخص تھا جس سے بستی والوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ اس دن بھی سب بستی والے سکون اور چین سے سوئے ہوئے تھے جب آدھی رات کو عجیب و غریب اور خوفناک سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایسا لگنے لگا جیسے آسمان سے بستی پر کوئی آفت نازل ہو رہی ہو۔ عجیب چیخ و پکار تھی، شور شرابہ تھا، طوفان کے ساتھ ساتھ بجلی کی گرج چمک، اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے رونے کی خوفناک آوازوں سے پوری بستی لرز اٹھی تھی۔ بستی کا ہر فرد خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس پرامن بستی میں یہ پہلی رات تھی جو بستی کے لوگ اس قدر خوفزدہ ہو چکے تھے، اور وہ سکون سے سونا تک بھول گئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے خوف سے اپنی ماؤں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ آخر کو یہ سب کیا ہے، ان کی بستی میں یہ کون سی آفت آ گئی ہے، اور اب کیا ہوگا۔
مائیں بچوں کو دلاسا دیتی، مگر خود ان کے چہروں پہ سوالیہ نشان صاف نظر آ رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میں بھی یہ آوازیں سن کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا، مگر میں بچپن سے ہی قدرے بہادر واقع ہوئی تھی، اور اس وجہ سے میرے ڈر کا اتنا تناسب باقی سے کم تھا، کیونکہ یہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کو یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں اور ان آوازوں کی وجہ کیا ہے۔ مگر میری ماں نے مجھے زبردستی روک دیا اور کہنے لگی، ماروی، تجھے مرنے کا کیا اتنا ہی شوق ہے؟ آرام سے بیٹھو گھر میں، جیسے سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ میں تمہیں رات کے اس اندھیرے میں، جب بستی اس قدر خوفناک صورتحال سے دوچار ہے، تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دوں گی۔ مگر میں اصرار کرنے لگی، ماں، آخر میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ آوازیں آ کہاں سے رہی ہیں اور یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مگر ماں نے میری ایک بھی نہ سنی، یوں پوری رات گھر میں ہی جاگتے گزاری، اور جیسے ہی صبح کو سورج کی روشنی چمکی تو بستی میں گویا زندگی لوٹ آئی۔ بستی کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آ گئے تھے۔ وہ سب چوک میں کھڑے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے رات ہونے والے واقعے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ نہ جانے یہ سب کیا ہوا ہے، ہماری بستی میں یہ آفت کہاں سے آ گئی ہے، نہ جانے ہماری بستی پر کون سی بلا نازل ہو گئی ہے، خدا جانے اب کیا ہوگا۔ وہ سب یہ باتیں کر ہی رہے تھے جب سادھو من ہی من میں بڑبڑاتا ہوا وہاں سے گزرا کہ بستی پر ایک خوفناک آفت آ گئی ہے۔ وہ آفت بہت ہی بھیانک ہے اور اس کو بھگانا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سادھو یہ کہتے کہتے دربار کے اندر چلا گیا، اور پھر اس کے بعد عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ گاؤں کے باہر سے کسی نہ کسی انسان کی کٹی پھٹی لاش ملنے لگی تھی۔ اب تو لوگوں نے خوف کے مارے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا تھا، چونکہ شام ہوتے ہی بستی کے تمام افراد اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا کرتے تھے، اور کچھ بھی ہو جاتا وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ راجو بھی اسی گاؤں کا فرد تھا۔ وہ اسی گاؤں میں ہی پلا بڑا تھا۔ بچپن میں ہی اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے، اور اسی بستی کے دو میاں بیوی جو کہ بے اولاد تھے، انہوں نے راجو کو پالا پوسا، اور جب راجو 15 سال کا ہو گیا تھا تو وہ مزید پڑھنے کے لیے شہر چلا گیا۔ راجو گاؤں کا واحد لڑکا تھا جو پڑھا لکھا تھا اور جو شہر میں نوکری کرتا تھا، اور وہ مہینے میں ایک آدھ بار اپنے والدین سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ وہ انہیں بالکل اپنے سگے ماں باپ کی طرح چاہتا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی اسے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ راجو ان حالات سے بے خبر تھا۔ بستی میں جو کچھ ہو رہا تھا، راجو کو اس بارے میں بالکل بھی آگاہی نہیں تھی۔ اس دن بھی اسے جب چھٹی ہوئی تو اس نے سوچا کہ بستی جایا جائے۔ کافی دن ہو گئے ماں باپ سے ملے ہوئے اور اپنے دوستوں سے بھی ملاقات کی۔ اسے دوستوں کی بھی بے انتہا یاد ستا رہی تھی۔ تبھی اس نے بستی کا رخ کیا۔ بستی کے ایک طرف تو سمندر تھا اور دوسری طرف اونچی نیچی پگڈنڈیاں تھیں، اور ان کے ساتھ نہریں بہہ رہی تھیں، اور دائیں طرف ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس بستی میں داخل ہونے سے پہلے اس جنگل سے گزرنا پڑتا تھا، اور جب راجو شہر سے نکلا تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا، اور عموماً اسی وقت ہی گاؤں میں آیا کرتا تھا، کیونکہ اس کی چھٹی ہی مغرب کے بعد ملتی تھی، اور 2-3 دن گزار کر واپس پھر چلا جایا کرتا تھا۔ چونکہ پہلے کے حالات مختلف تھے، پہلے جب وہ آتا تھا تو وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے، بنا کسی رکاوٹ کے اور بنا کسی تکلیف کے گاؤں میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ مگر اب بستی میں جو کچھ ہو رہا تھا، گاؤں میں جو آفت نازل ہوئی تھی، اور جو اکثر کئی پھٹی کھٹی لاشیں ملنے لگی تھی، اس سب سے راجو بے خبر تھا۔ تبھی وہ رات کے اس پہر بے خوف ہو کر جنگل سے گزر کر گاؤں میں داخل ہو رہا تھا۔ اسی دوران جب وہ جنگل کی حدود میں داخل ہوا تو اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ ایک کڑیل نوجوان تھا، گاؤں میں پلا بڑا تھا اور قدرے بہادر بھی تھا۔ اسے جنات جیسی چیزوں پر یقین نہیں تھا، اور وہ تو کتنی بار یہاں سے گزر چکا تھا۔ اس نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی، اس لیے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور آگے چلنے لگا۔ اور جب اسے اپنے پیچھے پھر سے آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے سمجھا کہ کوئی جنگلی جانور ہوگا۔ یہ سوچ کر اسے نظر انداز کیا اور چند قدم مزید آگے بڑھا دیے۔ جب مزید آگے ہوا تو اسے پھر سے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اب کی بار جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ گویا سانس لینا بھول گیا۔ اس کے سامنے ایک خوفناک بلا کھڑی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی بے پناہ خوفناک تھی، اس قدر خوفناک کہ اگر اس کو انسان دیکھ لے تو اس کا دل دھڑکنا بھول جائے۔ اس نے راجو پر حملہ کر دیا اور پھر اس کو چیڑ پھاڑ کر پھینک دیا۔
اب جب اگلے دن گاؤں والوں نے راجو کی لاش کو جنگل کے باہر پڑا ہوا دیکھا تو سب کو بہت ہی صدمہ ہوا، کیونکہ وہ گاؤں بھر کا لاڈلا تھا۔ تمام لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور اس کی موت کا سب کو ہی بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا۔ جب پے در پے حالات بگڑنے لگے تو پھر بستی کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ پولیس کو شامل کرنا چاہیے۔ پھر بستی کے چند بڑے لوگ مل کر پولیس اسٹیشن گئے اور ان تمام واقعات کے بارے میں پولیس کو بتایا کہ جن لوگوں کی بھی لاشیں ملتی ہیں وہ کٹی پھٹی ہوتی ہیں اور ان میں خون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور وہ سب لاشیں جنگل سے باہر ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رات کے وقت ہر طرف خوفناک آوازیں گونجنے لگتی ہیں، اور جیسے کوئی چیخو پکار کر رہا ہو، جیسے کوئی ماتم کر رہا ہو، اور ایسے میں تو کوئی بھی گھر سے باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی گھر سے باہر نکل جائے تو پھر اس کی لاش ہی ملتی ہے۔ پولیس نے بھی اپنے طور پر تفتیش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر کہیں سے بھی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ تو بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو چکے تھے۔ وہ سادھو کے پاس جاتے اور اسے کہتے کہ آپ ہی کوئی حل بتائیں جس سے ہم اس مصیبت سے جان چھڑا سکیں۔ تو وہ سادھو کہتا کہ اس مصیبت سے تو وہ خدا ہی جان چھڑوا سکتا ہے۔ آپ اپنی احتیاط کریں کہ شام کے بعد آپ لوگ کوشش کریں کہ کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر بہت ضروری کام کرنا ہو تو شام سے پہلے پہلے تمام کام نپٹا لیا کریں، اور شام کے بعد کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے، ورنہ وہ پھر اپنی موت کا آپ ذمہ دار ہوگا۔ اگر مچھرے لوگ شام کے وقت مچھلیاں پکڑتے تھے، اور کیونکہ اس وقت مچھلیاں سطح سمندر پر آ جاتی تھیں اور وہ آسانی سے انہیں پکڑ کر ان کا شکار کر کے گھر بھی لے جاتے تھے اور ان کو بیچا بھی کرتے تھے، مگر اب چونکہ شام کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہو جاتی تھی تو لوگ شام کے بعد وہاں پر جانے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے تھے، اور اگر کسی دن کسی مچھرے کے جال میں مچھلیاں نہ بھی آتی تو شام سے پہلے پہلے خالی ہاتھ اسے گھر لوٹنا پڑتا، تو وہ گھر لوٹ آتا۔ اسی وجہ سے کئی مچھروں کو رات بھوکا سونا پڑتا تھا، اور اس دن ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ابا جب شام کو واپس آئے تو ان کے چہرے سے شکست نظر آ رہی تھی اور ان کی طبیعت بھی خراب تھی۔ اگلے دن جب ہم سو کر اٹھے تو ابا کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی اور وہ بخار میں بری طرح سے تپ رہے تھے۔ میں نے اور اماں نے انہیں منع کیا کہ آج آپ مچھلیاں پکڑنے کے لیے نہ جائیں، مگر انہوں نے ہماری ایک بھی نہ سنی اور کہنے لگے کہ اگر میں آج مچھلیاں پکڑنے کے لیے نہیں جاؤں گا تو آج بھی تم لوگوں کو بھوکا رہنا پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر والے بھوکے رہیں۔ مجھے اپنے لیے نہ صحیح تم لوگوں کے لیے تو جینا ہی پڑے گا۔ اس دن میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ مجھے دل ہی دل میں ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا احساس آ رہا تھا جیسے کچھ ہو جائے گا۔ پورا دن اسی بے چینی کی کیفیت میں گزرا، اور شام کو معمول کے وقت کے مطابق جب ابا گھر پر نہیں آئے تو میں اور اماں بے چین ہو گئیں۔ ہم بہت پریشان ہو گئیں کہ اب کیا کریں، اور اب تو ہر طرف مغرب کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ جب ہم نے آس پاس کے مچھروں سے پوچھا تو وہ سب لوگ اپنے گھر پر آ گئے تھے، اور انہوں نے ابا کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا کہ انہیں نہیں پتا کہ ابا کہاں ہیں۔ اب میں یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اماں کو کہا کہ آپ گھر پہ رکیں، میں ابا کو دیکھ کر آتی ہوں۔ اگر اماں مجھے کسی صورت بھی باہر بھیجنے پر رضامند نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نہیں، تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مصیبت، وہ آفت تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اماں کو ہزاروں تسلیاں دینے کے بعد میں گھر سے باہر آ گئی، اور جب میں سمندر کی طرف گئی تو پورا سمندر ویران پڑا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں سوچنے لگی کہ کچھ دن پہلے تک یہاں پر کس قدر رونق ہوتی تھی۔ سب مچھیرے اور عورتیں اور لڑکیاں بچے یہاں پر گھوم رہے ہوتے تھے، اور آج یہاں پر اس قدر بے رونقی ہے، اس قدر خاموشی اور تنہائی تھی جیسے کہ یہاں پہ کبھی کوئی انسان بسا ہی نہ ہو۔ پھر میں ابا کو آوازیں دینے لگی، مگر ابا مجھے کہیں پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ ابا کو ڈھونڈتے ہوئے میں جنگل کی طرف جانے لگی تو کچھ دور سے مجھے ترانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک پل کو تو مجھے ڈر لگا، مگر میں نے پھر اپنے دل کو مضبوط کیا اور ان آوازوں کے تعاقب میں جانے لگی، جبکہ اگلا منظر دیکھ کر میں ہک دک رہ گئی۔ ابا زخمی حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے ابا کو بڑی مشکل سے اٹھایا اور انہیں گھر میں لے آئی، اور پھر ان کی مرہم پٹی کی
अब्बा को घर लाने के बाद मैंने अब्बा से पूछा कि आखिर को आपके साथ हुआ क्या था? आपकी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, और आपको किसने जख्मी किया? तब अब्बा ने जो कुछ बताया उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। अब्बा का कहना था कि उन पर हमला करने वाला कोई शख्स नहीं था, बल्कि वो कोई अजीब व गरीब मखलूक थी। वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी, वो बहुत डरावनी थी। उसने एकदम ही मुझ पर हमला कर दिया और मेरे पास चाकू था। मैंने चाकू से उसके बाजू पर वार किया तो वो चीखते चिल्लाते वहां से भाग गई, और फिर थोड़ी देर के बाद तुम वहां पर आ गई। ये सुनकर मेरा शक अब यकीन में बदल गया था। वाकई हमारे गांव में, हमारी बस्ती में कोई ऐसी बला आ गई है जिसने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया था, और जिसकी वजह से हमारा सुख दुख में और हमारा सुकून बेसुकून में बदल गया था। और अब हम यही सोच रहे थे कि इस बला से कैसे छुटकारा हासिल करें। और आज दूसरा दिन था जब हमने कुछ भी नहीं खाया था। हम माँ बेटी की तो खैर थी, मगर अब्बा की तबीयत सख्त खराब थी, और वो तो अब बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में भी थे। ऐसी हालत में उनका भूखा रहना भी मुनासिब नहीं था। मैंने साथ वाली आंटी से एक वक्त का थोड़ा सा खाना लिया, अब्बा को वही खाना खिलाया, जिससे उनको वक्ती तौर पर नींद आ गई और वो सुकून से सो गए। अब्बा तो इस हालत में दोबारा काम पर नहीं जा सकते थे, इसलिए अगले दिन जब मैं अपना मछलियों का जाल उठाकर घर से निकलने लगी तो अम्मा ने मुझे रोका और कहने लगी कि मैं किसी से उधार मांग लूंगी, मगर तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। आज मौसम देखो किस कदर खौफनाक हो रहा है, और आज तो आसमान पर बादल छाए हुए हैं, और आज तो दिन के वक्त भी रात का सा समा है। ऐसे में कोई भी आज शिकार पर नहीं जा रहा। तुम भी ये काम मत करो, तुम भी शिकार पर मत जाओ। मगर मैंने अम्मा को कहा कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक दूसरों के आसरे पर रहेंगे? हम कब तक दूसरों से मांगते रहेंगे? मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, और आप फिक्र मत करें, अगर मेरी जिंदगी हुई तो कोई मेरा बाल भी बेका नहीं कर सकेगा। फिर मैंने अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ चाकू रख लिया, और अम्मा को हजारों तसल्लियां देने के बाद मैं घर से रुखसत हो गई। जाती तौर पर मैं एक बहादुर लड़की थी, और मुझे इन चीजों से डर नहीं लगता था। बस मेरे दिल में यही तजस्सुस था कि आखिर वो कौन थी, और वो यकदम हमारे गांव में क्यों आ गई, और हम बस्ती वालों ने उसका क्या बिगाड़ा था जो वो हम बस्ती वालों पर इस तरह से जुल्म और सितम ढा रही थी और हमारा सुकून बर्बाद कर रही थी। सुबह से लेकर शाम तक मैं जाल को समंदर में बिछाए बैठी रही, मगर कोई मछली नहीं आ रही थी। फिर शाम के करीब काफी सारी मछलियां मेरे जाल में आ गई थी, तो मैं उस पर मुतमईन हो गई, और जब मैं घर जाने लगी तो हल्का हल्का अंधेरा फैला हुआ था। ऐसे में मैंने उसी साधु को जंगल की तरफ जाते हुए देखा। साधु के बारे में हम सभी जानते थे कि वो एक मलंग था। वो अपने काम से काम रखने वाला सीधा साधा इंसान था, जो किसी के साथ बुरा नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था। जब उसे जंगल की तरफ जाता हुआ देखा तो मैं चौंक गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो, क्योंकि अब्बा ने बताया था कि वो आफत या बला जो भी थी वो इसी जंगल में ही थी, और वो अब्बा को घसीट कर उस जंगल में लेकर गई थी जिस तरफ वो साधु जा रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं साधु को आवाज दूं, मगर साधु मुझसे बहुत ज्यादा फासले पर था। अगर मैं आवाज देती भी तो उसे मेरी आवाज सुनाई न देती। वो देखते ही देखते नजरों से गायब हो गया था। मैंने भी मछलियों का जाल एक तरफ रखा, आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगी। अभी मैं उससे कदरे फासले पर ही थी जब उसने एक अजीब हरकत की। वो कांटेदार झाड़ियां जिनको छूने से ही इंसान के हाथ जख्मी हो जाते हैं, वो बड़े आराम से उन झाड़ियों को हटा रहा था, और अगला मंजर तो उससे भी ज्यादा हैरतनाक था। उसने उन झाड़ियों को उठाकर एक साइड पर रखा और फिर वो जमीन में गायब हो गया। मैं अपनी जगह पर हक्का बक्का देखती रह गई कि आखिर ये क्या था। क्या वहां पर जेरे जमीन साधु ने कोई ठिकाना बनाया हुआ था? कितने ही सवाल थे जो मेरे जहन में जन्म ले रहे थे, और उस वक्त तो मैं खामोशी से वहां से पलट आई, क्योंकि साधु वहां पर मौजूद था। अगर मैं भी वहां पर जाती तो वो मुझे देखकर मेरी मौजूदगी से बाखबर हो जाता, और मैं उसे चौकन्ना नहीं करना चाहती थी। मुझे तजस्सुस हो रहा था कि आखिर को मैं पता तो करूं कि ये सब क्या था, और फिर मैं खामोशी से अपने घर आ गई। जब मैं घर आई तो हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। अम्मा ने मुझे देखा तो इत्मीनान का सांस लिया और कहा कि खुदा का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। तुम्हें जिंदा सलामत देखकर मुझे इत्मीनान हो गया है। फिर उसके बाद ना सिर्फ हम लोगों ने खुद जी भर कर खाना खाया, बल्कि मोहल्ले में करीबी लोगों को भी खाना दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि आज कोई भी शिकार पर नहीं गया था और यकीनन उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं था।
مگر آج پھر پوری رات باہر سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی رہی تھی، اور میرے ذہن میں جو سوچ رہی تھی، جو سوال میرے ذہن میں جنم لے رہے تھے، ان کا جواب تو مجھے جان کر ہی رہنا تھا۔ میں سادھو کے بارے میں کسی کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے سب لوگ بہت اچھا سمجھتے تھے۔ میری امی بھی اس کو ایک سیدھا سادہ ملنگ نما انسان سمجھتی تھی۔ ایسے میں بغیر ثبوت کے اس کے بارے میں بات کرنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اب مجھے شدت سے صبح کا انتظار تھا۔ کل کا دن میرے لیے اہم ثابت ہونے والا تھا، اور جو کچھ بھی کرنا تھا مجھے اکیلے چھپتے چھپاتے کرنا تھا۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو ابا کی طبیعت ٹھیک تھی اور وہ کام پر چلے گئے تھے۔ پہلے میں دربار پر گئی اور یہ اطمینان کر لیا کہ سادھو اس دربار کے سامنے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے پاس کافی ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کافی وقت یہاں پر رہنا تھا۔ اور پھر میں گاؤں کے لوگوں سے چھپتے چھپاتے جنگل میں اس جگہ پر پہنچی جہاں پر کل میں نے سادھو کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر میں نے احتیاط سے ان جھاڑیوں کو وہاں سے ہٹایا تو سامنے ایک لکڑی کا تختہ بچھا ہوا تھا۔ میں نے اس تختے کو اٹھایا تو نیچے بہت بڑی سرنگ مجھے نظر آئی۔ پہل تو مجھے ڈر لگنے لگا، کہیں اس کے بیچ میں سانپ بچھو نہ ہو جو مجھے کوئی نقصان پہنچا دے، مگر پھر میں نے اللہ کا نام لیا اور اس کے نیچے اتر گئی۔ لیکن نیچے جانے سے پہلے میں نے دوبارہ سے اس تختے کو اوپر رکھا تھا، اور ساتھ ہی میں نے جھاڑیوں کو بھی اسی طرح سے اس کے اوپر پھیلا دیا تھا تاکہ کوئی اس جگہ کے بارے میں جان نہ سکے۔ اور میں پھر اطمینان سے نیچے گئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جو کہ مٹی سے کھدائی کر کے بنایا گیا تھا، اور اس کمرے کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اور اس کمرے سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے کہ کوئی بہت تکلیف میں ہو۔ ایک پل کو مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں اس کمرے میں وہ آفت تو نہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ میں چاقو لیا اور دبے دبے قدموں سے اس کمرے میں پہنچی، مگر جب میں وہاں پر گئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کوئی انسان تھا، اور وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور دلکش تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئی، اور اب جب اس نے بھی مجھے دیکھا تو اس کی نگاہوں میں بھی واضح حیرت تھی، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہو رہا ہو۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور یہاں پر تمہیں کس نے قید کیا ہے؟ اور وہ کوئی جواب دینے کے بجائے مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے مجھے نگاہوں ہی نگاہوں میں جانچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اس کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ ہماری بستی کا نہیں تھا، بلکہ میں نے تو اس کو کبھی اپنی بستی کے آس پاس بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ سادھو نے، جو بظاہر ایک ملنگ اور سیدھا سادہ انسان لگتا تھا، اس نے بالآخر یہ خفیہ کمرہ کیوں بنایا ہوا تھا، اور اس خفیہ کمرے میں اس نے اس شخص کو قید کیوں کیا ہوا تھا؟ اب اس سوال کا جواب تو یا وہ سادھو دے سکتا تھا یا پھر یہ شخص دے سکتا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا، پہلے مجھے پانی پلاؤ، میں کافی دنوں سے پیاسا ہوں۔ میں بولنے کی بھی سکت نہیں رکھتا۔ مجھے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک گھڑا نظر آیا۔ میں نے اس کو 2-3 گلاس پانی نکال کر دیا، اور پھر کافی دیر کے بعد اس کے سانس بحال ہوئے، مگر تب تک میرا تجسس سے برا حال ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے اور یہاں پر کیوں قید ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنو۔ تمہیں خدا نے میری مدد کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ یقیناً تم بہت ہوشیار اور بہادر لڑکی ہو جو یہاں تک پہنچ چکی ہو، ورنہ اگر تم کوئی عام سی معمولی انسان ہوتی تو کبھی بھی آج میرے سامنے یہاں پر موجود نہ ہوتی۔ یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر کوئی طاقتور سے طاقتور جن اور پری بھی نہیں پہنچ سکتی، اور کوئی مجھے ڈھونڈ نہیں پایا، مگر تم یہاں پر آ گئی ہو تو اب تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں یہاں پر خدا نے میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بات تو سچ تھی کہ میں واقعی میں بہادر تھی، مگر اسی انسان کی باتیں مجھے مزید الجھا رہی تھی، اور میں سب کچھ جلدی سے یہ جاننا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اوپر سے وہ سادھو واپس نہ آ جائے، جیسے وہ بھی میرے خیالات جان گیا تھا اور کہنے لگا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ دراصل میرا تعلق قبیلہ جنات سے ہے اور میں جنات کا سردار ہوں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، یعنی کہ میں کسی انسان کے سامنے نہیں بلکہ ایک جن کے سامنے کھڑی تھی۔ مگر اس کی اگلی ہی بات نے مجھے واپس ہوش میں لا کھڑا کر دیا۔ وہ مزید کہنے لگا کہ دیکھو، میں مسلمان جنات میں سے ہوں، اور میں نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور تمہیں بھی مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتی ہو، مجھے یہاں سے نکلوا سکتی ہو۔
अब की बार मैं सर पकड़ कर बैठ गई और मैं उससे कहने लगी कि तुम मुझे एक ही बार सब कुछ क्यों नहीं बता देते कि आखिर आप यहाँ पर कैद क्यों हो और जिसने कैद किया है ये कौन है। तब वो कहने लगा कि दरअसल मैं अपने कबीले के जन्नात में सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और ये साधु एक काले इल्म का माहिर है जिसने बेईमानी से मुझे काबू कर लिया है और मुझे यहाँ पर कैद कर लिया है। और वो दरअसल मुझे अपना गुलाम बनाकर मुझसे गलत काम करवाना चाहता है और वो सारी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है, मगर मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकता क्योंकि मैं एक नेक जिन हूँ और वो काले इल्म का माहिर है। वो शैतान का पुजारी है, मैं कभी भी उसकी बात नहीं मान सकता और यही वजह है कि वो मुझ पर बहुत जुल्म करता है, मुझे भूखा प्यासा रखता है। उसने इसीलिए मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है। यहाँ पर उसने कुछ ऐसा मंत्र पढ़ के फूंका है, कोई भी जिन यहाँ पर मेरी मौजूदगी के बारे में नहीं जान सकता, वरना अब तक मेरे कबीले के जिन्नात मुझे यहाँ से निकाल कर ले जा चुके होते। अब मुझे उसकी सारी बात समझ आ गई थी। अब मेरा ध्यान उस आफत की तरफ चला गया था कि इसका मतलब यह है कि गांव में ये जो कत्ल व गारत हो रही है ये वही साधु कर रहा है और ये खुद ही वही आफत है जो हमारे गांव पर नाजिल हुई है। लोगों के साथ जुल्म और सितम हो रहा है। बज़ाहिर तो ये बड़ा नेक और सीधा सादा बना फिरता है, दर हकीकत ये तो बहुत बड़ा दरिंदा है जिसने हमारी बस्ती के सुकून को गारत कर दिया है। यकीनन ये साधु ही कर रहा है। तब वो कहने लगा कि इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इस कमरे में मेरा जादू नहीं चल रहा और मैं यहाँ से बाहर होने वाले किसी भी मामले के बारे में नहीं जान सकता कि बाहर क्या हो रहा है, और मैं नहीं जानता कि जो कुछ तुम बता रही हो वो सब करने वाला कौन है। आफत नाजिल करने वाला काम ये साधु खुद कर रहा है या किसी और से तुम्हारे इलाके में दहशत फैलाने के लिए करवा रहा है। लेकिन एक बार तुम मुझे यहाँ से निकलवा दो, तो मेरी मदद कर दो, तो मैं इस आफत से भी तुम्हारी बस्ती की जान छुड़वा दूंगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी मदद कैसे कर सकती हूँ। मैंने उसकी जंजीरों को खोलने की कोशिश की मगर उनको हाथ लगाते ही मुझे करंट लगने लगा। तो वो कहने लगा कि ये जादुई जंजीरें हैं, तुम इन्हें हाथ नहीं लगा सकती। अगर इनको खोलने के लिए कोशिश की तो तुम जल जाओगी। अब मैं परेशान हो चुकी थी। तो फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ, मुझे खुद बताओ। वो कहने लगा कि यहाँ से शुमाल की जानिब पहाड़ों का सिलसिला है। शुमाल की तरफ तुम मुंह करके 3 बार जिन्नात के सरदार को पुकारो तो तुम्हारे सामने एक जिन हाजिर हो जाएगा। तब उसे मेरे बारे में बताना और फिर तुम उसे अपने साथ इस जगह पर ले आना। तुम्हारा काम यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे जिन्नात मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे और हम फिर अपने साथ साथ इस गांव में जो आफत है उसके बारे में पता लगा लेंगे और उस साधु को भी हम मिलकर देख लेंगे। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया और ये काम मुझे बहुत होशियारी से करना था कि साधु को कहीं कानो कान खबर ना हो, क्योंकि हमारे पास वक्त कम था। इसलिए मैंने देर किए बगैर जल्दी से जंगल की शुमाल की तरफ चलना शुरू कर दिया और जैसा उस जिनजात ने कहा था मैंने पहाड़ पे शुमाल की तरफ मुंह करके जन्नात के सरदार को 3 बार पुकारा तो मेरे सामने एक जिनजात हाजिर हो गया जो कि एक परिंदे की शक्ल में था। वो मुझे कहने लगा कि तुम कौन हो और मुझे तुमने क्यों बुलाया है। उसकी आवाज़ में गुस्सा था, दबदबा था, जैसे उसे मेरा मुखातिब करना बुरा लगा हो। तब मैंने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर वो मेरा शुक्रिया अदा करने लगा और कहने लगा कि हम कब से अपने सरदार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मगर हम अपने सरदार तक पहुंच नहीं पा रहे। हमें ये तो पता था कि वो इसी बस्ती के आसपास है मगर हम उस जगह की निशानदेही नहीं कर पा रहे थे। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे। फिर मैंने वो मखसूस जड़ी बूटी ली और फिर उस जगह पर रख दी जहाँ पे वो झाड़ियाँ पड़ी हुई थी। उस जड़ी बूटी की मदद से उस जिनजात को अब सारा रास्ता साफ नजर आने लगा था। वो उस दायरे के अंदर दाखिल हो गया और यहाँ पर मेरा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं घर आ गई और फिर अब्बा के पास समंदर पर चली गई और उसके साथ मिलकर मछलियाँ पकड़ने लगी और फिर हम लोग ढेर सारी मछलियाँ लेकर अपने घर पर आ गए। अब मैं अच्छी खासी मुतमईन थी कि हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, हमारी बस्ती से वो आफत दूर हो जाएगी। रात को मैंने मछलियों का ढेर सारा सालन बनाया, कुछ मोहल्ले वाले लोगों में बांट दिया और कुछ कल के लिए रख दिया कि कल को काम आ जाएगा। रात होते ही बस्ती में गोया भौचाल आ गया था और ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग आपस में मिलकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हों। ये तो रोज का मामूल था मगर आज ये सब कुछ मुझे पहले से मुख्तलिफ लग रहा था। मेरे अम्मा अब्बा सो गए थे। आधी रात को शोर थम गया था और फिर उसके बाद खामोशी छा गई थी। अभी मैं नींद की वादियों में जाने ही लगी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं परेशान हो गई।
کہ رات کے اس پہر کون آ گیا۔ بستی کے جو حالات چل رہے تھے، ایسے میں کوئی مہمان تو آدھی رات کو نہیں آ سکتا تھا۔ جب مسلسل دستک ہونے لگی تو مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ دروازے پر بلا ہو سکتی ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دستک کی آواز صرف مجھے سنائی دے رہی تھی، جبکہ اماں اور ابا بے خبر سو رہے تھے۔ بار بار دستک کی آواز سن کر میں کمرے سے باہر آ گئی اور پوچھا، کون؟ تب آواز آئی، میں وہی جنزاد ہوں جس کی آپ نے مدد کی ہے۔ یہ آواز سن کر میں نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان اور ایک بوڑھا شخص تھا۔ وہ کافی زخمی حالت میں تھے اور تھکے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں گھر پہ بٹھایا اور انہیں پانی پلایا تو وہ کچھ کھانے کو مانگنے لگے۔ پھر میں نے انہیں اپنے ہاتھ کا بنا ہوا مچھلی کا سالن کھلایا۔ انہیں سالن بہت پسند آیا۔ وہ میرے کھانے کی تعریفیں کرنے لگے کہ ہم نے آج تک اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا، تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ پھر وہ جنزاد بتانے لگا کہ میں قبیلہ جنات کا سردار ہوں اور یہ میرے والد صاحب ہیں، اور ہمارا اس سادھو کے ساتھ زبردست مارکا ہوا ہے۔ اس سادھو کو اچھا خاصا مزہ چکھایا ہے، اس کی ساری اکڑ نکال دی ہے۔ اب وہ آدھ مری حالت میں ہے، نہ وہ زندوں میں ہے اور نہ ہی مردوں میں۔ ہم نے اس کی ساری طاقتیں چھین لی ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور تبھی میں نے اس جن سے پوچھا کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ ساری بستی پہ جو آفت آئی ہوئی تھی وہ بھی اب ٹل جائے گی اور ہم سب لوگ سکون سے رہنے لگیں گے جیسے پہلے رہتے تھے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ فکر مت کرو، ہم اس آفت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں چونکی اور اس سے کہنے لگی کہ اگر آپ آفت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، وہ آفت تو وہی سادھو تھا اور آپ تو اسے مار چکے ہیں، تو پھر اپنے ساتھ کسے لے کر جائیں گے؟ تب وہ افسردگی سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ اس کالے جادو کے ماہر شخص نے مجھے اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ میں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس نے ایسے وقت پر وار کیا جب میں اس کی طرف سے غافل تھا۔ اس کالے جادو کے ماہر شخص نے مجھے زیر زمین قید میں رکھا ہوا تھا اور اپنے جادو کی مدد سے میرے ارد گرد ایسا عمل کر دیا تھا کہ کوئی جنزاد میری خوشبو بھی نہ پا سکتا تھا۔ میری ماں مجھے تلاش کرتی تھی تو اسے اس بستی سے میری خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ ہر جنات کی اپنی ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے، وہی خوشبو اس کی پہچان ہوتی ہے، لیکن میں تو جادوئی قید میں تھا۔ میری ماں ایک طاقتور جنزادی ہے، لیکن اس کالے علم کے سامنے اس کی طاقتیں بھی کام نہ کر رہی تھیں۔ وہ مجھے تلاش نہ کر پا رہی تھی۔ اپنے بیٹے کی جدائی میں وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا دراصل یہ میری ماں غصے کی وجہ سے کر رہی تھی، کیونکہ وہ مجھے ڈھونڈ رہی تھی اور میں اسے کہیں بھی نہیں مل پا رہا تھا، تو وہ غصے میں آ کے لوگوں پر اپنا غصہ اتارنے لگی۔ یہ تو تم جانتی ہو کہ ہم جنات میں خیر اور شر کا جذبہ دونوں موجود ہوتے ہیں، مگر خیر سے زیادہ ہم میں شر کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائی اور انہوں نے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میری ماں کی وجہ سے آپ لوگوں کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑیں اور انہوں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، مگر فکر نہیں کریں، ہمارے قبیلے میں انہیں اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس کے لیے شہنشاہ جنات انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، اور ہم ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ آج کے بعد کبھی بھی آپ لوگوں کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے اور ساتھ اس آفت کو بھی لے گئے۔ اگلے دن جنگل کے باہر سادھو آدھ مری حالت میں پڑا ہوا تھا، اور تب میں نے اس کی حقیقت سب لوگوں کو بتا دی، اور جب سب لوگوں نے اس کا بنایا ہوا وہ زیر زمین کمرہ دیکھا تو انہوں نے میری بات کا یقین کیا، اور پھر لوگوں نے اسے پتھر مار مار کر مار دیا اور اسے جلا دیا۔ اس کے بعد ہماری بستی میں امن و سکون ہو گیا تھا اور ہم سب لوگ سکون سے رہنے لگے تھے، اور دوبارہ سے ہماری بستی میں امن لوٹ آیا تھا۔ ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے، لیکن ہمارے بہت سے پیارے ہم سے بچھڑ گئے تھے، جن کی یاد میں اکثر بستی والے دکھی اور غمزدہ ہو جاتے تھے۔ بستی میں میری بہادری کی کہانیاں بھی زبان زد عام ہو چکی تھی۔ لوگ مجھے بستی کی بہادر بیٹی کہہ کر پکارتے تھے، جو نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے ماں باپ کے لیے بھی باعث فخر تھا۔ وقت کا کام ہے چلتے رہنا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بستی والے مر جانے والوں کا دکھ بھول جائیں گے اور اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تو قانون قدرت ہے کہ کسی انسان کے مر جانے سے دنیا کا کوئی کام نہیں رکتا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں،
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔